پال نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو پھر تمہارے کسی ساتھی نے چکر چلایا ہوگا۔ اس نے T3 میگنم گن کے 0 پوائنٹ کی میگنا فائرنگ کو ڈبل کوٹڈ کر دیا ہے۔ اب اگر تم انجینئر ہو تو تمہیں خود سمجھ جانا چاہیے کہ ڈبل کوٹنگ سے یہ گن استعمال کے وقت قطعی بیکار ثابت ہوگی۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، او یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے چیک کرنا ہوگا، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ پال نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر چلا گیا۔ اب کیا ہوگا؟ صفدر نے کہا، کچھ وقت مل گیا ہے یہاں سے نکلنے کا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے شیشے کی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے شیشے کو انگلی کی مدد سے کھٹکھٹا کر دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او یہ تو عام سا شیشہ ہے، ویری گڈ، عمران نے کہا اور جلدی سے اس نے ایک پیر سے بوٹ اتارنا شروع کر دیا۔ بوٹ اتارتے ہی نچلے حصے سے ایک تیز چھری نما پھل باہر کو آ گیا۔ عمران نے بوٹ اٹھایا اور تیزی سے شیشے کی دیوار کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کا ہاتھ گھوما اور ایک دھماکے کے ساتھ ہی شیشے کی یہ دیوار کرچیوں میں تبدیل ہو کر ٹوٹتی چلی گئی۔ اور پھر بوٹ سے اس نے کچھ اور کرچیاں علیحدہ کیں اور بوٹ پہن کر وہ دوسری طرف کمرے میں آ گیا۔ اس کے پیچھے صفدر اور ہاور بھی اس کمرے میں آ گئے۔ حیرت ہے کہ انہوں نے یہاں عام سا شیشہ لگا رکھا ہے، صفدر نے کہا۔ یہ کمرہ دراصل زہریلی گیس کی طاقت کو چیک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں پر اس گیس کو فائر کر کے ان کی چیکنگ کی جاتی ہوگی۔ یہ فیکٹری کیمیائی اسلحہ بھی تیار کرتی ہوگی۔ بیچارے چھوٹے چھوٹے جانور تو بہرحال یہ شیشہ نہیں توڑ سکتے، عمران نے کہا۔ اور باقی ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازے کے دوسری طرف سے قدموں کی تیز آواز سنائی دی اور وہ سب تیزی سے دروازے کی سائیڈوں میں ہو گئے۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور پال تیزی سے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ یکلہت تنویر اس پر بھوکے عقاب کی طرح جھپٹا اور پال کے حلق سے بے اختیار ہلکی سی چیخ نکلی اور پھر وہ تنویر کے ہاتھوں میں ہی ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ اسے فرش پر لٹا دو، پہلے ہمیں باہر کی چیکنگ کرنی ہوگی، عمران نے کہا اور تنویر نے اسے فرش پر لٹا دیا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا تو یہ ایک راہداری تھی جس کا اختتام ایک بڑے سے کمرے میں ہو رہا تھا۔ عمران دروازہ کھول کر باہر راہداری میں آیا اور پھر دیوار کے ساتھ چلتا ہوا اسی ہال نما کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے عقب میں اس کے انداز میں چلتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ عمران نے ہال کے قریب پہنچ کر اپنا ہاتھ اٹھا کر پیچھے آنے والے ساتھیوں کو روکا اور پھر خود آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ بالکل کنارے پر پہنچ کر اس نے ایک نظر ہال میں ڈالی تو پورے ہال کی دیواروں کے ساتھ مشینیں نصب تھیں، لیکن ان میں سے صرف 4 مشینوں کے سامنے 2 آدمی موجود تھے، باقی مشینیں خاموش تھیں۔ ان 8 افراد نے خاکی رنگ کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی۔ عمران نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور سر کو جھٹک کر مخصوص اشارہ کیا اور پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا ہال میں داخل ہو گیا۔ خبردار ہاتھ اٹھا دو ورنہ گولی سے اڑا دوں گا، یکلہت عمران نے چیخ کر کہا۔ تو مشینوں کے سامنے موجود 8 افراد بجلی کی سی تیزی سے گھومے، ان کے چہروں پر یکلہت انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاتھ اٹھا دو ورنہ، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ تم یہاں باس، ان میں سے ایک نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف رینگا ہی تھا کہ عمران کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے دوڑتے ہوئے اس کے عقب میں پہنچ گئے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، اس بولنے والے کی جیب سے ایک چھوٹا سا مشین پسٹل تنویر نے برآمد کر لیا اور دوسرے لمحے وہ پسٹل ہوا میں اڑتا ہوا عمران کی طرف آیا اور عمران نے اسے کیچ کر لیا۔ اب واقعی ہاتھ اٹھا دو ورنہ ایک لمحے میں فائر کھول دوں گا، عمران نے کہا اور ان سب نے اپنے ہاتھ بے اختیار اٹھا دیے۔ سنو، ہمیں تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور ویسے بھی تم بے ضرر سے لوگ ہو، اسی لیے اگر تم نے کوئی غلط حرکت نہ کی تو تم اپنی زندگیاں بچا لینے میں کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری موت یقینی ہے، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ ہم تعاون کریں گے۔ باس، پال کہاں ہے؟ اس آدمی نے جس کی جیب سے مشین پسٹل نکلا تھا ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے بھول جاؤ، وہ لمبے سفر پر چلا گیا ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ رچرڈ، میرا نام رچرڈ ہے اور میں چیف ٹیکنیشین ہوں، اس آدمی نے جواب دیا۔ اب باقی بھی اپنا تعارف کرا دو، عمران نے کہا اور پھر باری باری باقی 7 نے بھی اپنا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ادھر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑے ہو جاؤ اور منہ دیوار کی طرف کر لو، عمران نے کہا اور ان سب نے عمران کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا۔ اس پال کو بھی اٹھا کر یہاں لے آؤ صفدر، عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا اس راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ رسی وغیرہ تلاش کرنا ہوگی، عمران نے تنویر اور ہاور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔
کیا ضرورت ہے اس بکھیڑے کی؟ ٹریگر دباؤ اور ختم کر دو انہیں، تنویر نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، یہ لوگ جب تک ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے انہیں زندہ رہنے کا حق ہے، عمران نے قدرے سرد لہجے میں کہا۔ میں تلاش کر لاتا ہوں، ہاور نے کہا اور تیزی سے ایک سائٹ پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا ایک بنڈل تھا۔ اسی لمحے صفدر بھی پال کو اٹھائے حال میں داخل ہو گیا اور پھر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد پال سمیت وہ 8 افراد رسیوں سے پوری طرح بندھ چکے تھے۔ اب انہیں بے ہوش کر دو تاکہ یہ مداخلت کرنے کے قابل نہ رہیں، عمران نے کہا، اور تنویر اور دوسرے ساتھیوں نے چند لمحوں میں انہیں بے ہوش کر دیا۔ اب اس پال کو ہوش میں لے آؤ تاکہ اب اصل کارروائی شروع کی جا سکے، عمران نے کہا، اور تنویر آگے بڑھا اور فرش پر پڑے ہوئے بے ہوش پال پر جھک گیا۔ اس نے اس کے سر کو پکڑ کر مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر گھمایا تو پال کے منہ سے کراہ نکلی اور تنویر پیچھے ہٹ گیا۔ اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو تاکہ بات چیت میں آسانی رہے، عمران نے کہا، اور تنویر نے اس بار اس کی ہدایت پر پوری طرح عمل کیا۔ تم لوگ کس طرح آزاد ہو گئے؟ تم تو بند کمرے میں تھے، پال نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ عام سا شیشہ تھا پال، جسے آسانی سے توڑا جا سکتا تھا، اسی لیے تمہاری حیرت احمقانہ ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عام سا شیشہ نہیں، وہ تو خاصا مضبوط شیشہ تھا، میگنو فائز، اسے تو صرف کسی باریک نوک والے ہتھیار سے ہی توڑا جا سکتا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس ایسا کوئی ہتھیار نہیں تھا، میں نے تمہاری تلاشی لے لی تھی، پال نے جواب دیا۔ جو لوگ کسی مقصد کے لیے جان پر کھیل کر یہاں تک پہنچ سکتے ہیں ان کے لیے ایسے ہتھیاروں کا حصول کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تم ان باتوں کو چھوڑو، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا چاہیے تھا، پال نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایسی غلطی تم سے پہلی بار سرزد نہیں ہوئی، اسی لیے اس کا افسوس چھوڑو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم اب کیا چاہتے ہو؟ پال نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا کہ تم اپنے چیف کو فون کرو اور اسے بتاؤ کہ تم نے ہم سب کو گرفتار کر لیا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ پال نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ فائدے نقصان کا تعلق ہم سے ہے، اسی لیے تم اس بارے میں فکر مت کرو، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دو، میں بات کر لیتا ہوں، پال نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم نمبر بتاؤ، میرا آدمی نمبر ملا کر ریسیور تمہارے کان سے لگا دے گا، عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور پال نے نمبر بتا دیا۔ عمران نے مڑ کر صفدر کو سر کے جھٹکے سے اشارہ کیا اور پھر خود آگے بڑھ کر اس نے کرسی کے سامنے موجود میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پال کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے، اور پھر خود ہی اس نے ریسیور پال کے کان سے لگا دیا۔ صفدر پال کی دوسری طرف جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ تنویر اور ہاور سامنے کھڑے تھے۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی۔ یس، اچانک کسی نے ریسیور اٹھا کر کہا۔ پال بول رہا ہوں، چیف فیکٹری سے، پال نے تیز لہجے میں کہا۔ یس، کیوں کال کی ہے؟ دوسری طرف سے ڈین کی تیز آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ پال کوئی جواب دیتا عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور ہٹا لیا، اور اسی لمحے دوسری طرف کھڑے ہوئے صفدر نے پال کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران نے مخصوص انداز میں سر جھٹک کر صفدر کو اشارہ بھی یہی کیا تھا۔ چیف، میں نے 4 دشمن ایجنٹوں کو گرفتار کر لیا ہے، عمران نے پال کے لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یکلہت دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ یس چیف، یہ چاروں اسی سٹور والے سوراخ میں سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے اس بار روبوٹ پلیٹ فارم بھی اوپن کر لیا تھا، لیکن بعض مجھے معلوم ہو گیا چونکہ یہ خود ہی پلیٹ فارم پر آ گئے تھے، اس لیے اس بار میں نے انہیں بے ہوش کر کے آپریشن روم میں منگوا لیا اور اب یہ میرے سامنے بندے پڑے ہیں، عمران نے کہا۔ تو یہ وہاں پہنچ گئے، تم ایسا کرو، فوراً انہیں گولیوں سے اڑا دو بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے، یہ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، دوسری طرف سے ڈین نے چیختے ہوئے کہا۔ یس چیف، جیسے آپ کا حکم، عمران نے کہا۔ سنو میری بات سنو، اچانک ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ یس چیف، عمران نے کہا۔ انہیں گولی مارنے سے پہلے ان کی مکمل تلاشی لو، ان کے پاس انتہائی قیمتی فارمولہ ہے، وہ ہم نے حاصل کرنا ہے، ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے پہلے ہی ان کی مکمل تلاشی لے لی ہے جناب، ان کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، عمران نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ سیکشن 2 کی عمارت سے سائنسدان ڈاکٹر چارلس کو ہلاک کر کے فارمولہ لے اڑے ہیں، فارمولہ ان کے پاس ہونا چاہیے، دوسری طرف سے ڈین نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ فارمولہ کاغذوں پر ہی لکھا گیا ہوگا یا کسی فلم میں بند ہوگا، ایسی کوئی بھی چیز ان کے پاس نہیں ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں اسے چھپا دیا ہو، عمران نے کہا۔ واقعی ایسا ہو سکتا ہے، تم ایسا کرو کہ اسپیشل وے کھول کر انہیں باہر بھجوا دو، میرے آدمی انہیں اسپیشل گیٹ پر وصول کر لیں گے، پھر ہم خود ہی ان سے فارمولہ اگلوا لیں گے، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چیف ڈین نے کہا۔ یس چیف، جیسے آپ کہیں، لیکن اس کے لیے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے اسپیشل وے مشین میں خرابی پیدا ہو چکی ہے جسے ٹھیک کیا جا رہا ہے، عمران نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے،
لیکن خیال رکھنا انہیں کسی صورت بھی ہوش نہیں آنا چاہیے، کسی بھی صورت میں، ڈین نے کہا۔ اس کی فکر آپ نہ کریں چیف، یہ گیس سے بے ہوش ہیں اور 8 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتے، عمران نے جواب دیا۔ اوکے جلدی کرو، ڈین نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اب اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دو صفدر، عمران نے کہا، اور صفدر نے ہاتھ ہٹا لیا۔ تم نے ہو بہو میرے لہجے کی نقل کی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، پال نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ اب تم تفصیل سے بتا دو کہ اسپیشل وے کون سا ہے اور یہ کس طرح کھلتا ہے، عمران نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، پال نے جواب دیا، تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ او بہادر بننے کی کوشش کر رہے ہو، گڈ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا۔ اور دوسرے لمحے ترتراہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی پال کے حلق سے کربناک چیخ نکلی۔ اس کا ایک کان جڑ سے کٹ چکا تھا اور وہاں سے خون بہہ رہا تھا، اور وہ انتہائی تکلیف کے عالم میں ادھر ادھر سر مار رہا تھا۔ دیکھا تم نے بہادر بننا کس قدر مشکل ہوتا ہے، بولو ورنہ اس بار گولیاں تمہاری پیشانی پر پڑیں گی، عمران نے گھراتے ہوئے کہا۔ تو پال نے اس قدر تیزی سے سب کچھ بتا دیا کہ جیسے اگر ایک لمحے کے لیے بھی اسے دیر ہو گئی تو واقعی عمران فائر کھول دے گا، اور پھر عمران نے اس سے اسلحے کے اسٹور کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ صفدر اور ہاور تم دونوں اسٹور سے ڈائنامائٹ حاصل کرو اور ساری فیکٹری میں پھیلا دو، وائرلیس چارجر ساتھ لگا دینا، عمران نے کہا۔ تو صفدر اور ہاور سر ہلاتے ہوئے بائیں طرف کو مڑ گئے جہاں سے ایک راہداری اسٹور کی طرف جاتی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو، پال نے انتہائی خوف بھرے لہجے میں کہا۔ میں یہ پوری فیکٹری اڑانا چاہتا ہوں، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ او نہیں، ایسا مت کرنا، یہاں انتہائی خوفناک اسلحے کے بڑے بڑے اسٹور ہیں، یہ سب پھٹ گئے تو اس جزیرے کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، او پلیز ایسا نہ کرنا، یہاں سب مر جائیں گے۔ پال کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ اس بات کا انحصار تمہارے چیف ڈین پر ہے، اگر اس نے تعاون نہ کیا تو پھر ایسا ہی ہوگا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ مم میری بات کراؤ چیف سے، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ تم سے تعاون کرے گا۔ او ایسا ہرگز مت کرنا، ہرگز مت کرنا، پال نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اسی لیے تو میں نے 1 گھنٹے کی مہلت حاصل کی تھی تاکہ یہ سارا کام ہو سکے، عمران نے کہا۔ گڈ، تم نے اچھی ترکیب سوچی ہے، اب وہ ڈین لازماً تعاون کرے گا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے شاید اب سمجھ آئی تھی کہ عمران نے یہ سارا سیٹ اپ کیوں کیا ہے۔ ڈین نے ریسیور رکھا تو اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل سینے کے اندر باقاعدہ اچھل رہا ہو۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی کہیں بھی نہ ملنے کی خبریں سن کر سخت پریشان اور متوحش ہو رہا تھا کہ اچانک فیکٹری انچارج پال کے فون نے جیسے اس کے انگ انگ میں مسرت اور سکون سا بھر دیا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھی گرفتار کر لیے گئے تھے، یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ یقیناً مسرت کی شدت کی وجہ سے اس کا دل پنگ پنگ کی گیند کی طرح مسلسل اچھلے جا رہا تھا۔ پھر اس نے جلدی سے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ وہ اب فوری طور پر کرنل جیکارڈ تک یہ خبر پہنچانا چاہتا تھا۔ کرنل جیکارڈ اسپیکنگ، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جیکارڈ کی آواز سنائی دی۔ ڈین بول رہا ہوں جیکارڈ، بہت بڑی خوشخبری سن لو، عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ڈین نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ او واقعی، کیا، کہاں، کس طرح، کس نے کیا ہے، دوسری طرف سے کرنل جیکارڈ کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے اسے ڈین کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میرے دفتر آ جاؤ، پھر تفصیل سے بات ہوگی، ڈین نے مسکراتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ خدا کی پناہ، کس قدر خوفناک لوگ تھے، یہ تگنی کا ناچ نچا کر رکھ دیا تھا انہوں نے، ڈین نے ریسیور رکھ کر لمبا سانس لیتے ہوئے بڑبڑا کر کہا۔ اور پھر تقریباً 10 منٹ بعد دفتر کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کرنل جیکارڈ اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی جوش کے تاثرات تھے۔ کیا واقعی وہ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں؟ کہاں ہیں؟ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ملی، حالانکہ تمام واچ ٹاور سے میرا لنک تھا، جیکارڈ نے تیز لہجے میں کہا اور میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لوگ اسلحہ فیکٹری میں گھس گئے تھے، پال نے انہیں گرفتار کر لیا ہے، ڈین نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، یہ لوگ دوبارہ وہاں پہنچ گئے، کہاں رہے ہیں اب یہ لوگ، جیکارڈ نے ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا، اور ڈین نے اسے پال کا فون آنے اور اسے ہونے والی ساری بات تفصیل سے بتا دی۔ کیا مطلب؟ تو وہ اس فیکٹری میں ہیں اور ابھی تک زندہ ہیں، جیکارڈ نے اسی طرح اچھلتے ہوئے کہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے پہلے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا، لیکن پھر اچانک مجھے اس فارمولے کا خیال آ گیا، اسی لیے میں نے تلاشی کی بات کی، لیکن پال کے مطابق وہ ان کی تلاشی لے چکا ہے۔ فارمولا ان کے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اسے کہیں چھپا چکے ہیں، اور اگر یہ مر جاتے تو پھر فارمولا تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا۔ اب جیسے ہی اسپیشل وے کھلے گا
ہم انہیں یہاں لے آئیں گے اور پھر ان کی روحیں بھی بتا دیں گی کہ فارمولا کہاں ہے، ڈین نے پرجوش لہجے میں کہا۔ کرنل جیکارڈ نے ہنکارا بھرا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ تیزی سے رنگ بدل رہا تھا۔ تم خاموش کیوں ہو گئے ہو کرنل جیکارڈ؟ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ڈین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے یہ سب کچھ ایک بڑی سازش محسوس ہو رہی ہے، اچانک کرنل جیکارڈ نے کہا تو ڈین بے اختیار چونک پڑا۔ سازش؟ کیا مطلب؟ کیسی سازش؟ ڈین نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو ڈین، پال کا یہ فون مشکوک ہے، ہو سکتا ہے واقعی اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہو، لیکن اس کا یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے اسپیشل وے کی مشین خراب ہو گئی ہے اور اسے 1 گھنٹہ لگے گا، یہی بات مشکوک ہے۔ میرے ذہن میں خطرے کا سائرن بج رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم سے بات کرنے والا پال نہ ہو، خود عمران ہو۔ اگر اسے کسی طرح ہوش آ گیا تو پھر پال اور اس کے ساتھی اس کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے، کرنل جیکارڈ نے کہا تو ڈین کا مسرت سے دمکتا ہوا چہرہ یکلخت بگڑ سا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں پال کی آواز اچھی طرح پہچانتا ہوں اور پال نے اسے جس گیس سے بے ہوش کیا ہے اس سے کئی گھنٹوں تک وہ ہوش میں نہیں آ سکتے۔ پھر وہ کیسے ہوش میں آ سکتے ہیں؟ اور اگر تمہاری بات درست ہے تو پھر انہیں یہ سب چکر بازی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈین نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ دیکھو ڈین، یہ عمران اور اس کے ساتھی انتہائی خطرناک حد تک ذہین ایجنٹ ہیں، انہیں تم عام قسم کے مجرم نہ سمجھو۔ جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے ان لوگوں نے انتہائی خطرناک گیم کھیلی ہے۔ یہ لوگ واقعی پال اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہوں گے، لیکن پھر کسی وجہ سے انہیں ہوش آ گیا ہوگا اور انہوں نے پال اور اس کے ساتھیوں پر قبضہ کر لیا، اور یا تو پھر کال کرنے والا عمران خود ہوگا یا اس نے جبراً پال سے یہ کال کروائی ہوگی، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ لیکن کیوں؟ ڈین نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ ہمیں بلیک میل کر کے اب یہاں سے نکلنے کے لیے مراد چاہتا ہے، اور یہ 1 گھنٹہ اس نے اسی لیے حاصل کیا ہے کہ یا تو وہ اس دوران فیکٹری کے اندر ڈائنامیٹ فٹ کر دے گا اور فیکٹری کو اڑانے کی دھمکی دے گا، یا دوسری صورت میں وہ اپنے اور اپنے ساتھیوں پر پال اور اس کے ساتھیوں کا میک اپ کرے گا تاکہ ہمیں دھوکہ دے سکے، جیکارڈ نے کہا۔ میں پال سے بات کر لیتا ہوں، ڈین نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس طرح وہ جو کرنا ہو جائے گا۔ کیا اس فیکٹری میں جانے کا کوئی ایسا خفیہ راستہ ہے کہ ہم وہاں پہنچ بھی جائیں اور پال اور اس کے ساتھیوں کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے؟ جیکارڈ نے اسے فون سے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ فیکٹری اسی لیے خفیہ بنائی گئی تھی تاکہ اس کے اندر کوئی غیر متعلقہ آدمی داخل ہی نہ ہو سکے۔ اس کے 2 راستے ہیں، ایک تو اندر جزیرے میں کھلتا ہے جسے اسپیشل وے کہا جاتا ہے، اور دوسرا سمندر تک جاتا ہے جسے سی وے کہا جاتا ہے۔ اسلحہ سپلائی کرنے کے لیے سی وے استعمال کیا جاتا ہے اور فیکٹری میں آنے جانے کے لیے اسپیشل وے، اور یہ دونوں راستے اندر سے ہی کھولے اور بند کیے جاتے ہیں، باہر سے ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے، ڈین نے کہا۔ اور پھر تو واقعی ہمیں ان کے باہر آنے کا انتظار کرنا پڑے گا، جیکارڈ نے کہا۔ لیکن اگر واقعی انہوں نے فیکٹری میں ڈائنامیٹ لگا دیا تو پھر تو ہم مجبور ہو جائیں گے۔ اگر فیکٹری کو تباہ کر دیا گیا تو پھر یہ پورا جزیرہ صفحۂ ہستی سے مٹ جائے گا۔ فیکٹری میں تو انتہائی خوفناک اسلحے کے بہت بڑے بڑے اسٹور ہیں، ڈین نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اور پھر تو یقیناً ایسا ہی ہوگا، مجھے سوچنے دو، جیکارڈ نے کہا، اور ڈین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سنو ڈین، وہ لوگ یہاں سے نکلنے کے لیے لازماً اسپیشل ہیلی کاپٹر طلب کریں گے، جیکارڈ نے کہا۔ یہ تو اچھا ہے، جیسے ہی ہیلی کاپٹر جزیرے سے باہر پہنچے گا ہم اسے فضا میں ہی ہٹ کر دیں گے، ڈین نے ہوش ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ بات ان کے ذہن میں بھی ہوگی، اسی لیے مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لے جائیں گے، جیکارڈ نے کہا تو ڈین بے اختیار کرسی سے اچھل پڑا۔ مجھے مگر کیسے؟ میں تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا، ڈین نے کہا تو جیکارڈ بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ اگر دھمکی دیں گے تم ساتھ نہ گئے تو وہ فیکٹری اڑا دیں گے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ ان کے پاس یقیناً وائرلیس چارجر ہوگا، جیکارڈ نے کہا۔ او ویری بیڈ، پھر تو مجھے جانا ہوگا، لیکن تم کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ ان کی یہ تجویز کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ سوچو جیکارڈ، میں تمہیں مزید ڈبل معاوضہ دوں گا، ڈین نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو ڈین، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ چلے بھی گئے تب بھی وہ لوگ لازماً فیکٹری اڑا دیں گے، اس طرح تمہاری ساری تنظیم اور یہ جزیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیکارڈ نے کہا۔ تو ڈین کا چہرہ خوف کی شدت سے مسح ہو گیا، اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ اس ہیلی کاپٹر میں کوئی ایسا چکر چلایا جائے کہ انہیں آخری لمحے تک اس کا احساس نہ ہو سکے، چند لمحوں بعد جیکارڈ نے کہا۔ کیسا چکر؟ ڈین نے چونک کر پوچھا۔ ہیلی کاپٹر یہاں ایک ہے یا زیادہ ہیں؟ جیکارڈ نے پوچھا۔ ایک ہی ہے۔ کیوں؟ ڈین نے کہا۔ یہاں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے اندر فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی کوئی ایسی گیس فٹ کر سکے جسے یہاں سے کنٹرول کیا جا سکے، جیکارڈ نے کہا۔ آدمی تو ہے یہاں، لیکن اس طرح تو ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو جائے گا اور میں بھی ساتھ ہی مر جاؤں گا۔ ایک کام ہو سکتا ہے۔
اس ہیلی کاپٹر میں ایسا سسٹم موجود ہے کہ اسے سمندر میں بھی اتارا جا سکتا ہے۔ 1 منٹ میں فرانک کو بلاتا ہوں، وہ ایسے کاموں کا ماہر ہے۔ یہ ہیلی کاپٹر بھی اسی نے تیار کرایا ہوا ہے، ڈین نے کہا۔ اور جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا تو ڈین نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس فرانک اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف ڈین بول رہا ہوں، میرے دفتر میں آ جاؤ فوراً ابھی اسی وقت، ڈین نے چیخ کر کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا اور ڈین نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ جیکارڈ خاموش بیٹھا ہوا تھا اور تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ آؤ فرانک بیٹھو، ڈین نے کہا اور وہ ادھیڑ عمر آدمی سلام کر کے کرسی پر جیکارڈ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسے صورتحال بتا دو کرنل، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ معاملہ کیا ہے، ڈین نے کہا اور جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اپنے خدشات سے فرانک کو آگاہ کر دیا۔ فرانک جیسے جیسے کرنل جیکارڈ کی بات سنتا جا رہا تھا، اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ او جناب، یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے، فرانک نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اب ہم نے ایسے انتظامات کرنے ہیں کہ یہ لوگ بھی پکڑے جا سکیں یا مارے جا سکیں اور فیکٹری بھی بچ جائے اور جزیرہ بھی، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ لوگ انتہائی خطرناک حد تک ذہین ہیں۔ انہیں معمولی سا شک بھی پڑ گیا تو صورتحال ہمارے خلاف ہو جائے گی، اسی لیے جو کچھ ہم نے کرنا ہے انتہائی سوچ سمجھ کر کرنا ہے، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ یس سر، فرانک نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اسی لیے بلایا ہے کہ اگر فرض کیا کہ یہ لوگ فیکٹری کو تباہ کرنے کی دھمکی دے کر ہمیں اس بات پر مجبور کر دیں کہ ہم انہیں ہیلی کاپٹر مہیا کریں اور وہ اپنے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے چیف ڈین کو بھی ساتھ لے جائیں، تو ایسی صورت میں ہیلی کاپٹر کے اندر ایسا کیا سسٹم ہو سکتا ہے جس سے یہ لوگ بھی مر جائیں یا بے ہوش ہو جائیں اور چیف ڈین کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور ہیلی کاپٹر بھی صحیح سلامت رہے اور انہیں بھی کسی قسم کا شک نہ پڑ سکے، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ مجھے سوچنے دیں جناب، فرانک نے کہا اور اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی پیشانی پر لکیریں سی ابھر آئی تھیں۔ یس سر، ایک کام ہو سکتا ہے۔ چند لمحوں بعد فرانک نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تو ڈین اور کرنل جیکارڈ دونوں چونک پڑے۔ کیا؟ ان دونوں نے ہی بیک آواز ہو کر کہا۔ میں ہیلی کاپٹر کے پہیوں کے اندرونی طرف ایک مخصوص گیس کے آپریٹرز فٹ کر دیتا ہوں، جس کا پتہ صرف اسی وقت ہی لگ سکے گا جب تک پورے ہیلی کاپٹر کی باقاعدہ تکنیکی چیکنگ نہ کی جائے۔ اس آپریٹرز کو وائرلیس کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس گیس کے فائر ہوتے ہی ہیلی کاپٹر میں موجود سب افراد فوری طور پر بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن چیف ڈین یا جو بھی آدمی ساتھ جائے ایک مخصوص آلہ دیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ گیس اثر انداز نہیں ہوگی۔ اس طرح ان لوگوں کو بے ہوش ہوتے ہی چیف کنٹرول کر کے سنبھال سکتے ہیں، فرانک نے کہا۔ لیکن اگر انہوں نے گیس ماسک کا مطالبہ کر دیا اور ہیلی کاپٹر پر وہ گیس ماسک پہن کر بیٹھ گئے تو پھر، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ ہاں، وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہم گیس ماسک کے اندر ایسی خرابی پیدا کر دیں گے کہ وہ کام نہیں کر سکیں گے، فرانک نے کہا۔ نہیں، ایسی احمقانہ باتیں مت سوچو، عمران کے ذہن کو ایسی احمقانہ تجویزوں سے ناکام نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی ایسی بات سوچو جس پر فطری طور پر عمل کیا جا سکے، کوئی خاص تکنیکی بات، کرنل جیکارڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر ایک کام ہو سکتا ہے، چیف ڈین کو لباس کے اندر لاؤس جیکٹ پہنائی جا سکتی ہے جس کا پتہ ان کو نہ لگ سکے گا، اور اس جیکٹ کی وجہ سے اگر اس ہیلی کاپٹر کو میزائل سے بھی ہٹ کر دیا جائے تب بھی چیف ڈین کے جسم کو کوئی خراش نہ آئے گی اور وہ سمندر میں گر کر ڈوب بھی نہ سکیں گے، فرانک نے کہا تو جیکارڈ چونک پڑا۔ لاؤس جیکٹ وہ کیا ہوتی ہیں؟ جیکارڈ نے حیران ہو کر کہا۔ جناب، یہ جیکٹ ایک مخصوص قسم کے کیمیکل ریشے سے بنتی ہے، اس کے اندر ایک ایسی گیس بند ہوتی ہے جو زوردار جھٹکا لگنے کی وجہ سے خود بخود اس آدمی نے جس نے یہ جیکٹ پہن رکھی ہو کے گرد 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں پھیل جاتی ہے۔ اس طرح اس آدمی کے گرد ایک غلاف سا بن جاتا ہے جس پر کوئی سخت چیز حتیٰ کہ ایٹم بم بھی اثر نہیں کر سکتا۔ یہ غلاف 1 منٹ تک قائم رہتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، اور اس گیس کی لیکیج کے بعد یہ جیکٹ خود بخود لائف جیکٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ جیکٹ ابھی حال ہی میں ایجاد ہوئی ہے ایکریمیا کی ایک لیبارٹری میں، اور اب اس کا استعمال ایکریمیا کی ہوائی فوج میں انتہائی غیر معمولی حالات میں کامیابی سے کیا جا رہا ہے۔ جس سائنسدان نے یہ جیکٹ ایجاد کی ہے اس کا نام لاؤس ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام لاؤس جیکٹ رکھا گیا ہے۔ لاؤس سے میری ذاتی تعلقات ہیں اور مجھے ایسی ایجادات کے حصول کا حبت ہے، اسی لیے میں نے ان سے ایک جیکٹ حاصل کر لی تھی تاکہ میں اس پر مزید ریسرچ کر کے چیف ڈین سے کہہ کر اس کی تیاری کا کام وسیع پیمانے پر یہاں کر سکوں۔ ابھی تک مجھے اس پر کام کرنے کا موقع تو نہیں مل سکا، لیکن بہرحال یہ جیکٹ موجود ہے اور ان حالات میں یہ بہترین انداز میں کام دے سکتی ہے، فرانک نے کہا۔ اس کے پہننے کے بعد کسی کو اس کی موجودگی کا اندازہ تو نہیں ہوتا؟ جیکارڈ نے پوچھا۔
نہیں جناب، بالکل نہیں ہوتا، بالکل اس طرح جس طرح آپ لباس کے اندر بنیان پہنتے ہیں یہ بالکل اسی طرح پہنی جاتی ہے، فرانک نے جواب دیا۔ گڈ، یہ واقعی بہترین تجویز ہے، ٹھیک ہے تم وہ جیکٹ فوراً لے آؤ اور ڈین تم اسے پہن لو، اس کے بعد اگر واقعی یہ لوگ ہیلی کاپٹر لے جائیں اور تمہیں بھی ساتھ چلنے کے لیے کہیں تو تم نے بالکل فطری اداکاری کرنی ہے۔ جیکارڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بجائے تم ڈین بن کر چلے جاؤ؟ ڈین نے کہا، نہیں، وہ عمران تمہیں آواز سے بھی پہچان لے گا اور اگر وہ ذرا سا بھی مشکوک ہو گیا تو پھر ساری ترکیبیں دری کی دری رہ جائیں گی، جیکارڈ نے کہا۔ آپ قطعی بے فکر رہیں چیف، آپ کو خراش تک نہیں آئے گی، فرانک نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، مجھے فرانک پر مکمل اعتماد ہے، ڈین نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جاؤ پھر فوراً جیکٹ لے آؤ تاکہ ہم پوری طرح تیار رہیں، جیکارڈ نے کہا اور فرانک سر ہلاتا ہوا اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے میز پر موجود فون کا ریسیور اٹھایا اور چیف ڈین کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ یس ڈین اسپیکنگ، دوسری طرف سے چیف کی آواز سنائی دی۔ پال بول رہا ہوں چیف، عمران نے پال کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او یس پال، کیا ہوا؟ کیا اسپیشل وے کھولنے والی مشین درست ہو گئی ہے؟ دوسری طرف سے ڈین نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ ہاں ٹھیک ہو گئی ہے لیکن، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن کیا؟ ڈین نے حیرت بھرے لہجے میں چیخ کر کہا۔ ان ایشیائی افراد کا موڈ بگڑ گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ موڈ بگڑ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ڈین کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ ان سے خود بات کر لیں، عمران نے کہا اور پھر ایک لمحہ خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بول پڑا۔ ہیلو ہیلو، کیا مجھے چیف ڈین سے گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے؟ عمران نے اس بار اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او تم کون ہو؟ پال کہاں ہے؟ دوسری طرف سے ڈین کی حیرت بھری آواز ابھری۔ تو پورا تعارف کرانا پڑے گا، مجھے علی عمران MSc آکسن کہتے ہیں، میرا تعلق پاکیشیا سے ہے اور تمہارے آدمی SAR کا جو فارمولا پاکیشیا سے کرنل سعید سے لے کر آئے تھے وہ اس وقت میری جیب میں ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہاری اسلحہ ساز فیکٹری کے اندر اسلحے کے تمام سٹورز میں ڈائنامیٹس فٹ کر دیے گئے ہیں جن کے ساتھ وائرلیس چارجر فٹ کر دیے گئے ہیں، اور میرے ہاتھوں میں ان کا کنٹرول موجود ہے، میں صرف ایک بٹن دباؤں گا اور فیکٹری اور اس کا تمام اسلحہ پھٹ جائے گا، اور جس قدر خوفناک اسلحہ ہے اس سے نہ صرف فیکٹری بلکہ یہ پورا جزیرہ ہی ایک لمحے میں صفحہ ہستی سے غائب ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ مگر وہ پال، کیا اس نے غداری کی ہے؟ وہ تو کہہ رہا تھا کہ، دوسری طرف سے ڈین نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ اور اس کے ساتھی اب مکمل خاموشی سے دوچار ہو چکے ہیں، اب ان کی گفتگو فرشتوں سے ہی ہو سکتی ہے، تم سے نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو کیا تم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے؟ ڈین نے چیختے ہوئے کہا۔ مجبوری تھی چیف ڈین، بہرحال تم بتاؤ کیا میں یہ بٹن پریس کر دوں یا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او نہیں مگر اس طرح تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور ساتھ ہی فارمولا ختم ہو جائے گا، ڈین نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس بات کی فکر مت کرو، ہم نے سمندر تک جانے والا وہ راستہ تلاش کر لیا ہے جہاں سے تم اسلحہ لوڈ کرنے کے لیے بھجواتے ہو، ہم سمندر کی تہہ میں اتر جائیں گے اور پھر بٹن دبائیں گے، اور جب جزیرہ تم اور تمہارے ساتھیوں سمیت غائب ہو جائے گا تو پھر ہم واپس سطح پر آ جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایسا ٹرانسمیٹر موجود ہے جس پر میڈمے مطلب ہے انتہائی خطرے کی کال دینے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بچانے والا آ جائے گا، اور چونکہ وہ تمہارا سیکیورٹی نظام موجود نہیں ہوگا اس لیے وہ ہم تک آنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو، ایسا مت کرو، ٹھیک ہے تم فارمولا لے جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، فیکٹری مت تباہ کرو پلیز، ڈین نے گھگھاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن میں تم پر کیسے اعتبار کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا۔ تم جیسا کہو، ہم ویسا ہی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس پارٹی کو اس کی رقم واپس کر دیں گے، تم فکر مت کرو، ہم کوئی دھوکہ نہیں کریں گے، چیف ڈین نے کہا۔ اگر تم واقعی اپنے جزیرے، اپنی فیکٹری اور اپنے آدمی بچانا چاہتے ہو تو پھر میری بات غور سے سنو، تم اپنا اسپیشل ہیلی کاپٹر اسپیشل وے کے گیٹ کے سامنے پہنچا دو اور گیٹ کھلنے کے بعد تم خود اندر آؤ گے، اس کے بعد ہم تمہارے سمیت باہر جائیں گے اور تمہیں ساتھ لے کر ہیلی کاپٹر پر بیٹھ جائیں گے، پھر ہم تمہیں یرغمال بنا کر ساتھ لے جائیں گے تاکہ تمہاری وجہ سے تمہارے آدمی کوئی شرارت نہ کر سکیں، جب ہم تمہارے سیکیورٹی سسٹم کی رینج سے باہر نکل جائیں گے تو پھر تمہیں کسی نزدیکی جزیرے پر اتار دیں گے اور وہ ڈی چارجر بھی تمہارے حوالے کر دیں گے، اس کے بعد ہم اپنے ملک واپس چلے جائیں گے، بولو اگر تمہیں یہ بات منظور ہو تو ٹھیک، ورنہ میں ریسیور رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ داری تم پر ہوگی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے ساتھ نہیں تم مجھ پر اعتماد کرو، میں تمہارے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا،
مجھ سے حلف لے لو، ڈین نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، ہاں یا نہ میں جواب دو۔ عمران کا لہجہ اور سرد ہو گیا۔ ٹھٹ ٹھٹ، ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے ویسا ہی ہوگا، فیکٹری مت تباہ کرو، ڈین نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اور یہ بھی بات سن لو کہ ہیلی کاپٹر کے اندر اگر تم نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو پھر ہمارے پاس ایسے آلات ہیں کہ ہم گیٹ کے اندر سے بھی اسے چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیلی کاپٹر میں 5 گیس ماسک بھی رکھوا دینا اور ہیلی کاپٹر کو بھی ہر لحاظ سے اوکے رہنا چاہیے، ورنہ ہمارے ساتھ تو جو ہوگا وہ بعد میں ہوگا، تمہاری گردن پلک جھپکنے میں ٹوٹ جائے گی۔ اور اتنی بات تو تم بھی جانتے ہوگے کہ اگر تمہاری زندگی نہ رہی تو پھر تمہیں نہ ہی یہ فیکٹری کوئی فائدہ دے گی اور نہ یہ لوگ اور نہ تمہاری تنظیم، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں، تم بے فکر رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم فارمولے کے بدلے اپنا سب کچھ تباہ نہیں کرا سکتے، ڈین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر 1 گھنٹے بعد اسپیشل وے کھول دوں گا، تم ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا دینا اور خود بھی اندر آ جانا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پھر بھی کوئی شرارت کریں، صفدر نے کہا۔ اب رسک تو بہرحال لینا ہی پڑے گا، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ فارمولے کے ہاتھے سب کچھ رسک میں نہ ڈالیں گے، عمران نے کہا۔ اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پال اور اس کے ساتھیوں کو ختم کیا جا چکا تھا اور عمران نے سب ساتھیوں کے ساتھ مل کر پوری فیکٹری اور اس کے سٹورز اور بیرونی راستوں کو چیک کر لیا تھا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی اس نے ڈین کو فون کیا تھا۔ عمران صاحب، ایسا نہ ہو کہ ہمارے باہر جاتے ہی وہ فوری طور پر فیکٹری میں داخل ہو کر ان ڈائنامائٹس کو بیکار کر دیں، ہاور نے کہا۔ میں انہیں اتنی مہلت دوں گا تو ایسا کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سب ساتھیوں نے سر ہلا دیا۔ وہ اب عمران کی اسکیم کو پوری طرح سمجھ گئے تھے۔ تم لوگ بیٹھو، میں ذرا فیکٹری کے مین مشین روم کا ایک چکر لگاؤں تاکہ پوری طرح تسلی ہو جائے کہ ہم یہاں محفوظ ہیں، عمران نے کہا اور اٹھ کر ایک طرف کو بڑھ گیا۔ گڈ ڈین، تم نے واقعی بہترین اداکاری کی ہے، ویری گڈ، اب انہیں قطعی شک نہیں پڑ سکے گا، کرنل جیکارڈ نے ڈین کے ریسیور رکھتے ہی تحسین آمیز لہجے میں کہا اور ڈین مسکرا دیا۔ بڑی مشکل سے اداکاری کی ہے، ویسے تم نے جو کچھ اندازہ لگایا تھا ویسے ہی ہوا ہے، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ انہیں واقعی فارمولے سمیت کیوں نہ نگل جانے دیا جائے۔ فارمولہ ہی ہاتھ سے جائے گا نا، پھر کیا ہو جائے گا، ڈین نے کہا۔ نہیں ڈین، ان کی موت ضروری ہے، تم انہیں نہیں سمجھ سکتے، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں۔ اگر انہیں فوری طور پر ختم نہ کیا گیا تو یہ لوگ لازماً فیکٹری تباہ کر دیں گے، انہیں کسی مجرم تنظیم سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، جیکارڈ نے کہا۔ پھر تو انتہائی خطرناک بات ہے، اگر انہوں نے ہیلی کاپٹر کو جزیرے سے باہر لے جاتے ہی بٹن دبا دیا تو پھر، ڈین نے انتہائی پریشان کن لہجے میں کہا۔ وہ فوراً تو ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس طرح ان کا ہیلی کاپٹر بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور مزید میں انہیں مہلت ہی نہیں دوں گا۔ جیسے ہی ہیلی کاپٹر جزیرے کی حدود سے باہر جائے گا میں اس پر میزائل فائر کرا دوں گا، کرنل جیکارڈ نے کہا اور ڈین نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، پھر انتظامات کر لیں، ڈین نے کہا۔ اور کرنل جیکارڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ڈین نے فرانک کو کال کر کے ہیلی کاپٹر اسپیشل گیٹ کے سامنے اتارنے اور پھر اسے واپس جانے کا حکم دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب مجھے چلنا چاہیے، ڈین نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تم بالکل نہ گھبرانا ڈین، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم بے فکر رہو، تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور ہم ان انتہائی خطرناک افراد کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ جب حکومت اسرائیل کو ان لوگوں کے خاتمے کی اطلاع ملے گی تو وہ تمہیں انعامات سے مالا مال کر دیں گے، کرنل جیکارڈ نے کہا۔ اور ڈین نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے دفتر سے باہر آ گئے۔ میں کنٹرول آفس میں ہوں گا تاکہ فوری طور پر ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرا سکوں، تم اطمینان سے جاؤ، بس یہی خیال رکھنا کہ انہیں کسی قسم کا شک نہ ہو، کرنل جیکارڈ نے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا اور ڈین خاموشی سے چلتا ہوا اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ جیکارڈ اپنی جیپ کی طرف لپکا اور پھر جب وہ مین کنٹرول روم میں پہنچا جو ایک واچ ٹاور پر بنا ہوا تھا تو اس نے وہاں موجود عملے کو ہدایات دینی شروع کر دیں۔ ڈین انہیں پہلے ہی تمام تفصیلات بتا چکا تھا کہ وہ کرنل جیکارڈ سے مکمل تعاون کریں۔ اس کنٹرول روم کا انچارج جیکسن تھا۔ چیف کی جان تو بہرحال خطرے میں ہی رہے گی، ہو سکتا ہے وہ جیکٹ کام نہ دے، جیکسن نے کہا۔ نہیں، میں نے بھی اس جیکٹ کے متعلق سن رکھا ہے اور یہ انتہائی کامیاب ایجاد ہے، تم قطعی فکر نہ کرو، بس ایک بات یاد رکھنا کہ ایک تو تمہارا نشانہ خطا نہیں ہونا چاہیے، اگر ایسا ہو گیا تو پھر اس جزیرے کو تباہ ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی، اور دوسری بات یہ کہ تم نے پوری طرح تیار رہنا ہے، ہم انہیں زیادہ دور جانے کا موقع نہیں دیں گے، اس لیے جیسے ہی میں ہاتھ اٹھاؤں تم نے میزائل فائر کر دینا ہے، جیکارڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر رہیں، ہیلی کاپٹر ہمارے ٹارگٹ میں رہے گا، اور انگلی کنٹرول بٹن پر، جیکسن نے جواب دیا۔
اور جیکارڈ نے وہاں موجود دوربین اٹھائے اور اس کا رخ اس طرف کر لیا جس طرف اسپیشل گیٹ وے کھلتا تھا۔ یہ ایک خاصا بڑا میدان تھا اور اس وقت وہاں اسپیشل ہیلی کاپٹر پہنچ چکا تھا اور ڈین کی جیپ بھی۔ اور اب فرانک جو ہیلی کاپٹر لے کر وہاں گیا تھا جیپ میں بیٹھ کر واپس اس کنٹرول ٹاور کی طرف ہی آ رہا تھا۔ جیکارڈ اور ڈین نے اسے بھی ہدایات کی تھی۔ اب وہاں ہیلی کاپٹر کے پاس اکیلا ڈین کھڑا تھا۔ گو ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا لیکن چونکہ آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اسی لیے ہر طرف روپہلی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ ڈین ہیلی کاپٹر کے قریب کسی بت کی طرح خاموش کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد زمین کا ایک بڑا سا ٹکڑا کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی ڈین نے حرکت کی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کھلے حصے میں داخل ہو گیا۔ جیکارڈ خاموش بیٹھا یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ ڈین اس کی نظروں سے غائب ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر باہر کھڑا تھا۔ کرنل صاحب کیوں نہ لوگوں کو باہر نکلتے ہی اڑا دیا جائے، اس طرح یہ قیمتی ہیلی کاپٹر بچ جائے گا، جیکسن نے کہا۔ ہیلی کاپٹر تو بچ جائے گا لیکن تمہارا چیف ڈین ہلاک ہو جائے گا۔ یہ انتہائی تیز لوگ ہیں، 1 منٹ میں اس کی گردن توڑ دیں گے، جیکارڈ نے کہا۔ اوہ سوری، میں نے ہاں غلط بات سوچی، جیکسن نے کہا۔ اور جیکارڈ زیر لب مسکرا دیا۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد ڈین باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے قطار کی صورت میں 4 افراد تھے۔ ڈین کی گردن کے گرد اس کے پیچھے آنے والے کا بازو تھا اور ڈین اس کے سینے سے لگا ہوا چل رہا تھا۔ جیکارڈ کے ہونٹ بے اختیار بھنچ گئے کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ڈین کے پیچھے علی عمران ہوگا۔ وہی علی عمران جسے موت کے گھاٹ اتارنا اسرائیل کے یہودیوں کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ اس کا دل چاہا کہ یہیں میزائل مار کر ان سب کا خاتمہ کر دے لیکن پھر وہ سنبھل گیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میزائل ہٹ ہوتے ہی یہ درندہ صفت لوگ صرف شعلے دیکھ کر ہی ادھر ادھر چھلانگیں لگا دیں گے اور پھر سب کچھ ہی ختم ہو جائے گا۔ ویسے اگر اسے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی جان جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ یقیناً ایسا کر گزرتا۔ اسے ڈین اور اس کے جزیرے سے زیادہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت کی خواہش تھی لیکن چونکہ مسئلہ اس کی اپنی ذات کا بھی تھا اسی لیے وہ خاموش بیٹھا رہا۔ ڈین اور اس کے پیچھے آنے والے 4 افراد 4 لمحے دہانے پر کھڑے چاروں طرف دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی آلہ تھا۔ اس نے پہلے تو ہیلی کاپٹر کو چاروں طرف سے گھوم کر چیک کیا اور پھر وہ ہیلی کاپٹر کے اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد باقی 3 اور ڈین نے حرکت کی اور پھر عمران کے باقی ساتھی پہلے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے۔ سب سے آخر میں عمران اور ڈین ہیلی کاپٹر پر چڑھے اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کے پر حرکت میں آ گئے۔ جیکارڈ نے دوربین ہٹا کر مڑ کر ایک بڑی مشین کے سامنے کھڑے جیکسن کی طرف دیکھا اور جیکسن نے سر ہلا دیا اور جیکارڈ دوبارہ مڑ کر ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا جس کے پر اب پوری رفتار سے گھوم رہے تھے اور چند لمحوں بعد ایک جھٹکے سے ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھا اور پھر انتہائی تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ کافی بلندی پر جا کر اس نے رخ موڑا اور پھر دائیں طرف موجود سمندر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ جیکارڈ نے دوربین ایک طرف رکھی اور اٹھ کر جیکسن کی طرف بڑھ گیا۔ مشین کے درمیان موجود اسکرین پر ہیلی کاپٹر نظر آ رہا تھا۔ ٹارگٹ میں ہے، جیکارڈ نے جذبات کی شدت سے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یس کرنل، جیکسن نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر اب جزیرے سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ فائر یکلحت، کرنل، جیکارڈ نے چیخ کر کہا اور جیکسن نے بجلی کسی تیزی سے ایک سرخ رنگ کے بٹن کو پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے واچ ٹاور کی چھت پر نصب اسپیشل میزائل لانچر سے سیٹی کی تیز آواز ابھری۔ کرنل جیکارڈ کی نظریں اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ صرف ایک سیکنڈ کے لیے اسے ایک سرخ رنگ کا شعلہ ہیلی کاپٹر کی طرف لپکتا نظر آیا اور دوسرے سیکنڈ فضا میں اڑتے ہوئے ہیلی کاپٹر سے ٹکرا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکہ ہوا جس کی آواز دور سے بھی واچ ٹاور پر کھڑے ہوئے جیکارڈ کے کانوں تک پہنچ گئی اور پھر جب جیکارڈ نے اسکرین پر ہیلی کاپٹر کو پرزوں میں تبدیل ہو کر پھیلتے اور ان پرزوں کو سمندر میں گرتے دیکھا تو وہ انتہائی فرط مسرت سے بے اختیار اچھل پڑا۔ وکٹری، وکٹری فار جوش! آخر کار آج یہودیوں کے سب سے بڑے دشمن مارے گئے، کرنل جیکارڈ نے انتہائی پرجوش انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کی اس چیخ سے واچ ٹاور گونج اٹھا تھا۔ چیف ڈین کو بچانا ہے، جیکسن نے کہا۔ ہاں فوراً سسٹم آف کرو اور تیز رفتار لانچ بھیج دو فوراً، جیکارڈ نے کہا اور جیکسن نے تیزی سے مشین کے بٹن آف کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل وے کے کھلے دہانے پر پہنچ کر عمران نے باہر پھیلی ہوئی چاندنی میں ایک بڑا ہیلی کاپٹر کھڑا ہوا دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مضبوط جسم کا آدمی کھڑا ہوا تھا اور پھر اس آدمی کے قدموں نے حرکت کی اور اس کھلے دہانے کے اندر آنے لگا۔ عمران اور اس کے ساتھی سائڈ کی دیواروں سے لگ کر کھڑے ہوئے تھے کیونکہ یہ لمحات سب سے نازک تھے۔ میرا نام ڈین ہے اور میں ٹرانس اسکواڈ کا چیف ہوں، آنے والے نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آگے آ جاؤ اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، پہلے میں تمہاری تلاشی لوں گا، عمران نے کہا۔ میں نے معاہدے کی پوری پابندی کی ہے، تم بے شک تلاشی لے لو، چیف ڈین کی آواز سنائی دی اور پھر وہ ایک طرف دیوار کی طرف مڑ گیا۔ دیوار کی طرف منہ کر کے وہ کھڑا ہوا تو عمران تیزی سے آگے بڑھا
اور اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے کی مدد سے اس کی سر سے پیر تک چیکنگ شروع کر دی۔ یہ جدید انداز کا گائیکر تھا اور یہ اس فیکٹری سے ہی اسے ملا تھا۔ مکمل تلاشی کے باوجود جب گائیکر خاموش رہا تو عمران نے اطمینان کا سانس لیا۔ اوکے اب چلو، عمران نے کہا، اور گائیکر صفدر کے ہاتھ میں دے کر اس نے چیف ڈین کو ایک جھٹکے سے سینے سے لگا لیا۔ اس کا ایک بازو اس کی گردن میں اور دوسرا اس کی کمر کے گرد تھا، اور پھر وہ اسے اسی طرح لیے دہانے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی اس کی ہدایت کے مطابق ایک قطار کی صورت میں اس کے پیچھے تھے۔ دہانے پر عمران رک گیا۔ اس کی تیز نظریں سرچ لائٹ کی طرح چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں، لیکن سوائے دور دور واقع واچ ٹاورز پر روشنی کے باوجود باقی تمام جزیرہ تاریک تھا، اور وہاں دور دور تک کسی آدمی کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ صفدر، جا کر ہیلی کاپٹر کو چیک کرو، اور پہلے باہر سے اور پھر اندر سے اچھی طرح چیکنگ کرنا۔ میری چھٹی ہی اس خطرے کا سائرن مسلسل بجا رہی ہے، عمران نے کہا، اور صفدر قطار میں سے نکلا اور تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اسی طرح چوکنا کھڑے ہوئے تھے۔ چیف ڈین اس کے سینے سے لگا اطمینان سے کھڑا ہوا تھا۔ صفدر نے واقعی ہیلی کاپٹر کی بیرونی چیکنگ انتہائی مہارت سے مکمل کی، اور پھر وہ ہیلی کاپٹر کے اندر چلا گیا۔ اوکے ہے، آ جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد صفدر کی آواز سنائی دی اور عمران ڈین کو دھکیلتا ہوا آگے بڑھا، اور پھر پہلے اس کے ساتھی ہیلی کاپٹر پر سوار ہوئے اور سب سے آخر میں عمران ڈین کو لے کر ہیلی کاپٹر میں پہنچ گیا۔ تم نے واقعی معاہدے پر پوری طرح عمل کیا ہے چیف ڈین، اسی لیے میرا وعدہ ہے کہ تمہارا جزیرہ اب بچ جائے گا، ورنہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی تمہارے جزیرے کو تباہ کر دوں گا۔ عمران نے ڈین کو عقبی نشست کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، مجھے فارمولے سے زیادہ اپنے ہیڈ کوارٹر اور آدمیوں سے دلچسپی ہے، ڈین نے مطمئن لہجے میں کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پائلٹ سیٹ پر صفدر بیٹھ چکا تھا۔ عمران سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ تنویر اور ہاورڈ ڈین سمیت عقبی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ گیس ماسک پہن لو، یہ اسپیشل ہیلی کاپٹر ہے، عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ سب گیس ماسک پہن چکے تھے۔ ڈین البتہ ویسے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ صفدر نے گیس ماسک پہن کر ہیلی کاپٹر کا انجن سٹارٹ کر دیا تھا، اور جب ہیلی کاپٹر فضا میں اٹھنے کی پوزیشن میں آ گیا تو صفدر نے اسے اٹھایا، اور پھر خاصی تیز رفتاری سے وہ اسے بلندی کی طرف لے گیا۔ دائیں طرف مڑ جاؤ، عمران نے کہا، اور صفدر نے ہیلی کاپٹر کا رخ دائیں طرف موڑ دیا۔ عمران صاحب، نہ جانے کیا بات ہے، مجھے یہ سب کچھ غیر فطری سا لگ رہا ہے، اچانک عقبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہاورڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ تو عمران چونک پڑا۔ تمہاری بات تو درست ہے، مجھے بھی ایسا ہی احساس ہو رہا ہے، اور ڈین بھی جس طرح اطمینان بھرے انداز میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا یہ اطمینان بھی غیر فطری ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے جواب دیا۔ تم یہ جزیرہ کیوں نہیں اڑا دیتے؟ ان جرائم پیشہ تنظیموں سے ہمیں کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ تنویر نے کہا۔ تم درست کہہ رہے ہو، عمران نے ڈین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے معاہدے کی پابندی کی ہے، اب تمہاری مرضی، جو چاہے کرتے رہو، ڈین نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران یا اس کا کوئی ساتھی جواب دیتا، اچانک صفدر چیخ اٹھا، میزائل! میزائل ہٹ ہوا ہے! صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ ختم ہوتا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم اچانک ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا ہو۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ہوا تھا، اور پھر اس کے تمام احساسات جیسے مردہ ہو کر رہ گئے، اور پھر جس طرح گپ اندھیرے میں تیز روشنی اچانک پھیل جاتی ہے، اسی طرح عمران کے تاریک ذہن میں بھی اچانک تیز روشنی کا جھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مردہ احساسات بیدار ہوتے چلے گئے۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اور آنکھیں کھلتے ہی اسے اپنے جسم میں درد کی تیز لہریں سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ درد کی یہ لہریں اس قدر تیز تھیں کہ عمران کے منہ سے بے اختیار کراخ سی نکل گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح بیدار ہوا۔ تو چند لمحوں تک اس کا ذہن انتہائی حیرت کی وجہ سے ماؤس سا رہا۔ شعور بیدار ہوتے ہی اس کے ذہن میں سابقہ منظر کسی فلم کی طرح چلا، اور یہ منظر صفدر کے میزائل ہٹ ہونے کی چیخ اور اس کے ساتھ ہی خوفناک دھماکے کا تھا۔ لیکن اب ہوش میں آنے کے بعد اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس کے لیے انتہائی حیرت انگیز تھا، کیونکہ وہ اس وقت ایک بڑے سے کمرے کے اندر دیوار کے ساتھ ایک موٹی سی زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے جسم پر کئی جگہ پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، جیسے لگتا تھا اس کی باقاعدہ مرہم پٹی کی گئی ہو۔ اس نے گردن گھمائی تو ساتھ ہی صفدر، تنویر اور ہاورڈ بھی اسی حالت میں بندھے ہوئے نظر آئے، لیکن ان کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں، ان کے جسموں پر بھی جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ ہم زندہ کیسے بچ گئے؟ میزائل لگنے کے بعد تو ہمارے زندہ بچ جانے کا کوئی اسکوپ ہی نہیں رہ سکتا، عمران نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اسے یقیناً اپنے زندہ ہونے پر یقین نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ بار بار اپنے جسم کو بھی دیکھ رہا تھا اور اس کمرے کو بھی۔ کمال ہے، ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، حیرت ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے اس نے صفدر کی کراخ سنی تو وہ صفدر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ صفدر ہوش میں آ رہا تھا،
یہ ہم زندہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ چند لمحوں بعد صفدر کی کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، نہ صرف زندہ ہیں بلکہ صحیح سلامت بھی ہیں۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، عمران نے کہا تو صفدر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ صفدر کی آنکھوں میں بھی یقین نہ آنے والی کیفیت پوری طرح نمایاں تھی۔ او عمران صاحب، یہ آخر کیسے ہو گیا؟ یہ کس طرح ممکن ہو گیا؟ صفدر نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال تو اس کی کوئی توجہ میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اب وہ اپنے آپ کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد تنویر اور ہاور بھی ہوش میں آ گئے۔ ان کی بھی وہی کیفیت تھی جو انہیں بھی اپنے زندہ بچ جانے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی اندر داخل ہوا۔ او تو تمہیں خود بخود ہوش آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ خاصی طاقتور قوت مدافعت کے مالک ہو، آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو اور یہ ہم کہاں ہیں؟ ہمارا ہیلی کاپٹر تو میزائل سے ہٹ کر دیا گیا تھا، پھر ہم زندہ کیسے بچ گئے؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اور آنے والا بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میرا نام فرانک ہے اور میں ستانکارہ میں موجود ہر قسم کی مشینری کا انچارج ہوں، اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری وجہ سے کیا مطلب؟ کیا تم ہمیں اس کی تفصیل بتاؤ گے؟ عمران نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔